بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں کاشف سلیمان. آج ہم بات کریں گے جس کے سب سے اہم جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی ایران اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے. لیکن اس جنگ کے اندر جو دنیا حیران ہے اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریشان ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو کیا کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. وہ گئے اور خیال تو یہ تھا کہ بڑی جلدی جو ہے وہ ایران کو فتح کر لیں گے، لیکن ابھی بھی جو ہے ان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ حملے جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو امریکہ اسرائیل ہے اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. اور اگر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو لانچنگ پیڈز ہیں ایران کے وہ تباہ کر دیے ہیں، اور تو پھر یہ میزائل اور ڈرون حملے جو ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی ایران کے پاس یعنی بہت دیر جو ہے وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے؟ امریکہ کے پاس کتنے انٹرسیپٹر ہیں؟ کیا وہ محدود ہو رہے ہیں؟ اس وقت جو تجزیے چل رہے ہیں اس چیز کو لے کے کہ انٹرسیپٹر کتنے ہیں، تو اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور کتنے امریکہ کے پاس ہیں، وہ ماہانہ بنیادوں پہ کتنے بنا سکتا ہے. اور یہ جنگ جو ہے چند مہینوں کی ہے، چند ہفتوں کی ہے، اور آیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امپیچمنٹ ان کی ہونے جا رہی ہے. ویسے بھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں جن کی 2 بار امپیچمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو ان سب پہ جو ہے وہ آج بات کریں گے. تو پہلے تو بات کریں ایران کے جو میزائل پروگرام ہے وہ کوئی آج کا پروگرام تو نہیں ہے، ان پہ سینکشن تو کئی دہائیوں سے ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا میزائل پروگرام چلا رہا ہے. اس کے بلاسٹک میزائلز ہوں، کروز میزائلز ہوں، سپرسونک میزائلز ہیں، تو وہ اس پر عالمی پابندیاں بھی لگی، خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بعد. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے اپنا یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رکھا میزائل کا. اگرچہ اس کی ایئر فورس جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے میزائل کے ذریعے اپنی جو ڈرونز کی اس کی کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، اس کے ذریعے اس نے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ بہت حد تک پریشان کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ وہ بیسز جو امریکہ کی وہاں گلف کے اندر ہیں اس کو بھی وہ نشانہ بنا رہا ہے. ابھی اس نے جو ہے وہ دبئی کے اندر جو امریکن کونسلیٹ ہے اس میں ڈرون مارے ہیں جس سے وہاں پر آگ بھی لگ گئی ہے. تو اب پہلا اگر ہم یہاں یہ سوال کریں کہ اگر تو امریکہ اور اسرائیل نے اس کی یہ کیپیبلٹی ختم کر دی ہے کہ وہ میزائل نہ چلا سکے، لانچنگ پیڈ ختم کر دیے ہیں، تو کیا اگر یہ ختم ہو جائیں تو جنگیں کیا رک جاتی ہیں؟ تو جی جدید جنگوں میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب تو موبائل لانچنگ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، زیر زمین تنصیبات ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بکھرے ہوئے جو نیٹ ورک ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ حکمت عملی جو ہے شمالی کوریا ہو، روس ہو اور دیگر ممالک جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر ایران روزانہ درجنوں میزائل داغ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو اس کے ذخائر ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس کی پیداوار جو ہے وہ جاری ہے اور وہ مرحلہ وار جو ہے ان کو استعمال کر رہا ہے. لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا کتنے کے میزائل جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، اسی طرح جو اسرائیل اور امریکہ ہے تو ان کے پاس کتنے انٹرسیپٹر ہیں جس کے ذریعے وہ ان کو روک سکتے ہیں. تو پہلے تو ہم بات کریں کہ ایران جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے جو بڑے میزائل ہے وہ اس وقت استعمال کرے جب امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس یہ انٹرسیپٹر جو ہیں وہ کم ہو جائیں، پیٹریاٹ میزائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں، تو وہ اپنے جو بڑے میزائل ہیں وہ استعمال کرے. کویت میں امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بنایا ہوا تھا وہاں پر بھی ایرانی میزائل جو ہیں وہ داغے گئے جس سے وہ تباہ ہوا اور وہاں پہ 6 جو امریکی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور انٹرسیپٹر اسے نہیں روک سکا. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ فتح میزائل نے جو ہے وہ امریکی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا.
اب یہاں پہ یہ بڑی بحث ہے کہ جی امریکہ کتنے انٹرسیپٹر بنا سکتا ہے، ان کے پاس کتنا ہے، تو کہا جا رہا ہے 600 سے لے کے 700 کے قریب جو انٹرسیپٹر ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور کم و بیش 50 سے 70 کے درمیان انٹرسیپٹر جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کتنے میزائل ہیں، تو اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کے پاس جو ہے وہ اس وقت کم و بیش 3 سے 4 ہزار جو ہے وہ میزائل بتائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، اور وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ روز کے درجنوں میزائل بھی چلاتا رہے، تو وہ کئی ماہ جو ہے اس جنگ کو چلا سکتا ہے۔ اب جو امریکہ ہے اس کے پاس جو ہیں وہ ایک حد تک ہی یہ انٹرسیپٹر جو ہیں، جس طرح میں نے کہا 600 سے 700 ہے، یہی وجہ کہ گلف ممالک جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تو انٹرسیپٹر لگا لیے ہیں لیکن یہاں نہیں دیے گئے، تو وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس خود جو ہیں وہ محدود جو ہیں وہ انٹرسیپٹر ہیں، اور پیٹریاٹ میزائل بھی جو ہیں ان کے پاس وہ ایک حد تک ہی ہیں۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ چند ہفتوں تک چلے گی، کیونکہ ان کے پاس بھی 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا سامان جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے کہ وہ جنگ کو جو ہے وہ مزید کھینچ سکیں۔ تو اب اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ درست تمام چیزیں یا تجزیے ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں یا مختلف ایجنسیاں اس بار کی بتا رہی ہیں، تو جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر درست اعداد و شمار کبھی بھی نہیں بتائے جاتے اور اصل نمبر کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آتے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس کے آگے پیچھے ہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، آئرن ڈوم کے ساتھ جو اس کے پاس ایرو سسٹم ہے، اسی طرح امریکہ جو ہے اس کے پاس پیٹریاٹ سسٹم ہے، تھاٹ سسٹم ہے۔ یہ سب دفاعی نظام جو ہیں یہ انتہائی مہنگے ہیں، ایک انٹرسیپٹر کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کے اندر ہے، جبکہ ایک ڈرون بہت سستا بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران ابھی جو ہے وہ ڈرون کا استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس طرح کے جو انٹرسیپٹر ہیں جو لاکھوں ڈالر کے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت معاشی طور پہ مہنگی جنگ پڑ رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ دفاع جو ہے وہ ہمیشہ حملے سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، تو اب ان کو جو دفاع کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ امریکہ تو عادی ہے کہ وہ جب نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ وینزویلا میں جائے تو اس کے صدر کو اٹھا کے آ جائے، اچھا جی وہ لیبیا میں جائے تو کرنل قذافی کو شہید کر دے، وہ اگر چاہے تو عراق کے اندر صدام حسین کو پھانسی دے دے، تو انہوں نے تو آگے سے دیکھا نہیں ہے کہ آگے سے بھی کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ ایران جو ہے وہ شاید، جب پچھلی دفعہ بھی 12 دن کی جنگ رہی تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی ان کی بی ٹیم ہے ایران، اور وہ 1-2 میزائل مار کے چپ کر جاتے ہیں اور بڑا نقصان کروا رہے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنائی نے اپنی جان دے کے، اپنی جان کا نذرانہ دے کے قوم کو متحد کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور ان کی جانب سے جو جواب دیا جا رہا ہے اس سے ان کے لیے جو ہے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور چند گھنٹوں کے اندر جو ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ممالک بتایا وہاں پہ گئے اور فتح کیا اور واپس آ گئے، لیکن جب آگے سے ان پہ یہ حملہ ہوا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں تل ابیب کے اندر جو ہیں جیوش بھاگتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو احساس ہوا ہوگا کہ جو غزہ کے اندر لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، جو شہید ہوئے، وہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ جو جیوش ہیں وہ کس طرح ایئرپورٹوں پہ بنکروں میں روتے ہوئے عورتیں مرد بچے نظر آ رہے ہیں، دعائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خود پہ پڑتی ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، جس جنگوں کو آپ آرام سے دوسرے ممالک میں جا کے چھیڑ دیتے ہیں، جب وہ آگ آپ کے اپنے گھر تک آتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اور آج ایران کا ذکر بھی اس لیے دنیا کے اندر بہت زیادہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عام شخص کا، میرے جیسے شخص کا مقابلہ آپ کسی پلوان جا رہا پلوان سے کرا دیں، یا مائک ٹائسن یا محمد علی سے کروا دیں،
اب اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جی وہ تو مجھے قصون ماریں گے اور میں کہیں جا کے ڈگ جاؤں گا، میرا عہدہ کوئی میچ ہی نہیں ہے. یعنی نہ میں کسی محمد علی سے لڑ سکتا ہوں، مائک ٹائسن سے، جارے سے، یا کوئی بھی جو ایک طاقتور اور بڑا نام ہے، میرا اس کا کیا مقابلہ ہے. لیکن اگر میں آگے سے مائک ٹائسن کو 2 مکے مار دوں نا، تو کل ساری دنیا کا میڈیا مائک ٹائسن کی جیت پہ بات نہیں کرے گا، وہ اس پہ بات کرے گا کہ یار ایک بندہ اٹھا، اس نے یار ٹائسن کو ایک عام بندے نے جا کے آگے سے 2 قصون مار دیے، 4. تو نقصان تو بلا شبہ ایران کا بھی ہو رہا ہے، لیکن ایران کا نقصان تو کیلکولیٹڈ تھا، دنیا جانتی تھی کہ ایران کا نقصان ہوگا. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، اسرائیل کے اشارے پہ اٹھ کے دونوں مل کے ایران کی طرف آ گئے ہیں. ان کو گلف کے جو ممالک ہیں ان کی بھی وہاں سے سپورٹ حاصل ہے، بیسز ہیں، ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں. بڑا ابراہیم لنکن کا ذکر ہو رہا ہے، جی بیرا بیڑا آگے کھڑا ہو گیا، جنرل آگے کھڑا ہو گیا. لیکن جب آگے سے اس نے مارا تو پھر دنیا کو پتہ لگا نہیں، اصل تباہی تو کیونکہ ایران نے تو 8 سال گلف وار بھی دیکھی عراق کے ساتھ، وہ لگے رہے، تو جنگیں تو انہوں نے پہلے دیکھی. تباہی تو اصل میں اسرائیل دیکھ رہا ہے، جو اس کے اندر تل ابیب میں جا کے پھٹ رہی ہیں چیزیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو دنیا کو آپ نے ممالک میں آگ لگانی شروع کی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں یہ آگ جو ہے یہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور اس کی تپش جو ہے نا، ہیٹ اب وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ ایک مسکیلکولیشن یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے یہاں پر حملہ کیا تو بہت ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح میں نے کہا چند گھنٹوں میں، اور کچھ احتجاجی مظاہرے پچھلے چند ماہ کے اندر ایران میں ہوتے بھی رہے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہے جو قوم جو ہے وہ متحد ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بیرونی حملے ہوتے ہیں تو قومیں اکثر جو ہیں وہ متحد ہی ہو جایا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ان کی کیلکولیشن تھی کہ جی یہ تو باہر نکل آئیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے وہ بار بار جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہ عوام باہر نکل آئے، لیکن وہ نہیں نکل رہی. اور ایران کی جو سپریم کمانڈر کا معاملہ ہے، تو اسرائیل میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ جو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کو جو ہے وہ سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ایرانی میڈیا اس کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی. تو جب تک وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے، جو ان کی مجلس خبرگان ہے، اسمبلی آف ایکسپرٹ، اس کے اندر 88 جو ہے وہ ارکان ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سپریم کمانڈر جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی شہادت کے بعد کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے، تو یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ایران ہے اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی اہم پوسٹ جب دی جاتی ہے تو 3 اس کے جانشینوں کے نام دے دیے جاتے ہیں. جس طرح ابھی ان کے وزیر دفاع جو ہیں مجید بن الرضا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے ان کا بھی نام آ گیا. اسی طرح جو اب وہاں پہ 3 رکنی جو ہے کابینہ وہ چلا رہی ہے، جس میں صدر بھی ہیں، عدلیہ کے بھی ہیں، اور وہ 3 رکنی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے اندر علی رضا عرفی بھی ہیں. اب جن 3 لوگوں کے بارے میں سے نام آ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ آیت اللہ خامنائی کے جو صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی ہیں، اسی طرح امام خمینی کے جو پوتے ہیں حسن خمینی، اور اس کے علاوہ جو ہیں علی رضا عرفی، وہ یہ مضبوط امیدوار ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اسرائیل نے تو یہ دیا نام کہ مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا، لیکن ایران کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم 3 جانشینوں کے نام دے دیتے ہیں تو اگر ایک بندہ شہید ہو بھی جاتا ہے تو خلا پیدا ہونے کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی سسٹم بنا دیا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا لینے کے لیے تیار ہے، دوسرا ہو تو تیسرا اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے. تو خلا کا کوئی پیدا ہونے کا مسئلہ بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کمانڈرز کی، جنرلز کی اور اعلیٰ عہدیداروں کی شہادت کے باوجود بھی جو ہے وہ ایران، اسرائیل کو، امریکہ کے جو اڈے ہیں یہاں،
ان کو نشانہ بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی قیادت جو ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ نہیں ٹوٹی، اور یہ جو ہیں حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ اب جو یہ جنگ ہے، اس حوالے سے امریکی کیا سوچتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور جو امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپین کے ساتھ جو ہے جلد تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بند کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ برطانیہ سے بھی خوش نہیں ہے۔ اب ان کے خوش نہ ہونے کی وجہ تو سب کو نظر آ رہی ہے کہ جو معاملات انہوں نے سوچے تھے وہ ویسے نہیں ہوئے، اور یہ جنگ جو ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور جو نتائج وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو اب مل نہیں پا رہے۔ تو اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی یہ پچھلے جو بھی 4-5 دن میں کی جنگ ہے، اس کے اندر ایران نے اتنا اسلحہ استعمال کیا اور اتنے حملے کیے ہیں جو پچھلی دفعہ 12 دن کی جنگ کے اندر انہوں نے نہیں کیے تھے۔ تو اس بار تو انہوں نے اتنے زیادہ حملے جو ہیں اسلحہ جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے، اور اب کیونکہ امریکہ اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ٹرمپ کے لیے آگے مسئلہ نظر آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار ان کی امپیچمنٹ مواخذہ ہو جائے، اور وہ وائس صدر ہیں جن کا پہلے بھی 2 بار جو ہے وہ ان کی امپیچمنٹ ہو چکی ہے، 2019 اور 2021 کے اندر۔ ان کے علاوہ وہ بل کلنٹن تھے جن کے امپیچمنٹ ہوئی تھی 1998 میں، اور اسی طرح اینڈریو جانسن ہے، ان کی بھی امپیچمنٹ امریکی صدر کی ہوئی تھی، لیکن واحد جو ریکارڈ یافتہ جو ہے اس میں نمبر 1 وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر سینٹ کے اندر 67 ووٹ ڈیموکریٹس کو مل جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ٹرمپ کو ان کے آفس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ غیر پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہ اسرائیل کی جنگ تھی جس کے اندر امریکہ کود پڑا اور امریکہ کو پھنسا دیا۔ سابق نائب صدر جو کمیلا ہیرس ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، امریکہ کی سابق نائب صدر نے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ کہنا تھا وہ جنگیں رکوانے آئے ہیں، انہوں نے خود جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں عوام سے وعدے کیے ہوں یا جنگوں کے حوالے سے ہو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ایران ہے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ دنیا میں بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور اس خطے کے اندر جو ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو بھارت کا ہوگا۔ اسی طرح چائنا لیتا ہے وہ رشیا سے اس کو کمپنسیٹ کر لے گا، پاکستان کا بھی نقصان ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے وہ بھارت کا ہے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیل لیتا ہے ایران سے جو آتا ہے وہ تقریباً 50-60% کے قریب ہے جو بھارت وہاں سے تیل لیتا ہے۔ اسی طرح ایل پی جی جو ہے وہ بھی ان کی بہت زیادہ ہے، کوئی 80% کے قریب، 85% کے قریب۔ اسی طرح 60-70% جو ہے وہ ایل این جی جو ہے وہ اس راستے سے آتی ہے۔ تو بھارت کی معیشت کو جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ جنگ مزید چلتی رہتی ہے تو اس کے اوپر بڑا معاشی جو ہے دباؤ آئے گا۔ نریندر مودی بہت بھاگ کے نیتن یاہو کو گلے ملنے گیا تھا، ایک طرف افغانستان میں دوسری طرف ایران کے اندر یہ جنگ چھیڑ لی، لیکن معاشی دباؤ جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا سامنا بھارت کو ہی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اس ساری صورتحال کے اندر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو ایران ہے، اب آخر میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو کاماکازی
ان کے ہیں وہ تو جو کریں گے، کاماکازی بوٹس بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ جو اندر بیری بیرے کھڑے ہیں یا بوٹس ہیں یا امریکن اڈے ہیں، ان کو کاماکازی بوٹس کے ذریعے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اب صورتحال ایسی ہے کہ ایران نے ایک دفعہ تو دنیا کو بتا دیا ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دشمن آپ کا چاہے طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو آپ جواب دے سکتے ہیں. یہاں پر آیت اللہ خامنائی نے بھی وہ جو ایک بڑا مشہور قول ہے ٹیپو سلطان کا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو انہوں نے بھی باہر نکل کے کسی بنکر میں نہ چھپ کر جو ہے وہ غلامی کی زندگی کی جگہ جو ہے وہ عزت کی موت کو ترجیح دی. آج دنیا جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں، خاص طور پہ ان کا ملک تو بالکل ان کے ساتھ، جہاں احتجاج بھی تھے آج ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ان کے نئے لوگ جو آ رہے ہیں، اعلیٰ عہدیدار آ رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور آ رہا ہے، لیکن سسٹم چل رہا ہے اور ایرانیوں نے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. اگلے وی لاگ میں ہم اس جنگ کے حوالے سے آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یا میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئی ہوں گی. ہم آپ کو اس کی وجوہات وہ بھی بتائیں گے جو دجال سے لے کے اور یہ ایپسٹین فائل تک، اس کے معاملات کہاں سے جڑتے ہیں، کیا کریاں ہے ایران نے جو بال ہے اس کے ساتھ جب اس کو جلایا تو کیا ہوا، اس سب کے اوپر جو ہے آپ کو آگاہ کریں گے. اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.